बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीदा मजलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वह जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खां की ज़मानत, बड़ा हुक्म आ गया और नवाज शरीफ साहब ने नून लीग की सियासत का जनाजा पढ़ा दिया और काजी साहब की अदालत में क्या चल रहा है, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुतल्लक़ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कल एक कौम से खिताब किया जो अपने आप को इस वक्त निज़ाम का वज़ीर आज़म समझते हैं। अवाम का तो नहीं, मैं कहूँगा निज़ाम का वज़ीर आज़म, इसलिए कि निज़ाम ने उनको तमाम तरह के प्रोटोकॉल, तमाम तरह की सहूलियात दे रखी हैं कि जैसे एक वज़ीर आज़म को दी जाती हैं। अच्छा, उन्होंने खिताब अपना शुरू किया और ख़िताब में फिर वही कहा कि हम पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे लेकर चलेंगे। हम पाकिस्तान को जहाँ पे हमने तरक्याती काम या तरक्याती सफ़र हमने छोड़ा था, हमसे छुड़ाया गया था, वहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे। और हम इंतकाम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन एहतसाब होना चाहिए। सुई वहीं की वहीं पे अड़ी हुई है कि एहतसाब होना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, मज़े की बात यह है कि जो इस वक्त चौथी मरतबा अपने आप को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवाने के चक्कर में हैं, सोच रहे हैं कि मुझे बना दिया जाए और 2/3 अक्सरियत मुझे दलवाई जाए। अच्छा, जब वो ख़िताब कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो जियो जो इनका अपना चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ जियो पे जो इनकी लाइव जो ख़िताब था वो देखने और सुनने वालों की तादाद 105 थी जब ये लाइव ख़िताब कर रहे थे। और दूसरा जो नया दौर चैनल है उस पे इनके 482 अफराद इनको लाइव देख रहे थे। अब सूरत हाल आपके सामने है कि जो निज़ाम के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनका लाइव ख़िताब सुनने वालों की तादाद कितनी थी। अब आप ख़ुद समझ सकते हैं कि क्या मियाँ साहब आइंदा वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। अच्छा, वहीं पे ये जो बार बार कहते रहे हैं, इससे कबल जब इनकी हुकूमत ख़त्म की गई, इनको सज़ाएँ हुई कि मुझे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने निकलवाया है, मेरी हुकूमत गिराई है। अब मज़े की बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब की अदालत में केस की समाअत हो रही थी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब वाली जो बरतरफ़ी का केस था उसकी काजी साहब जब से आए हैं उन्होंने वो केस खुलवाए हैं जिनमें उन्होंने फ़ैसले दिए हुए थे या उनको इतराज़ात थे किसी केस के फ़ैसले पर, वो ही खुलवाए हैं उन्होंने। आप देख लें, फैज़ाबाद धरने का केस उन्होंने खुलवाया, फिर टीवी पे सबको दिखाया और उन्हीं का फ़ैसला था जो माना नहीं गया था। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था उस पे भी उन्होंने फ़ैसले पे उनको इतराज़ था, वो भी खुलवाया और पूरी दुनिया को टेलीविज़न पे बाकायदा दिखाया, नशर करवाया। अच्छा, वहाँ आज जो केस था उसमें बाकायदा चीफ़ जस्टिस साहब ने ये निकलवाया अहमद खां के मुंह से कि आप बताएं ना, अदारे को तफरीक ना बनाएं, अदारे में जो अफराद होते हैं या फ़र्द होते हैं उनका नाम लें, नाम लें, नाम लें, नाम लें। फिर उन्होंने लिया कि जनरल फैज़ हमीद और बाजवा साहब। आज काजी साहब ने कहा कि बाजवा साहब को हम नोटिस नहीं भेज सकते। भला कैसे भेज सकते हैं? आप ऐसे एलिगेशन ना लगाएं, जब तक कोई सबूत ना हो तो वैसे तो हम नहीं भेज सकते। आप हमें आजमाइश में ना डालें, हमारी भी इज़्ज़त है। तो फैज़ हमीद साहब को हम तलब करेंगे, अगर उन्होंने कहा कि मुझे बाजवा साहब ने कहा तो फिर उनको नोटिस हम जारी कर देंगे। अच्छा नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मज़े की बात यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस केस को भी खुद सुन रहे हैं और दूसरा जो केस का फ़ैसला हुआ कि सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं किया जा सकता,
یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب اس کے خلاف اپیلیں آئیں تو جو انہوں نے بینچ بنایا، اعجاز الحسن صاحب نے تو پہلے ہی اعتراض کر دیا کہ وہ جو تحفظات تھے ان کے کہ جو بینچ بنایا گیا سب نے سنا، انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں کچھ بتایا گیا اور بینچ کوئی بنا۔ تو اس میں ناظرین کرام قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود نہیں بیٹھے اور نہ ہی یہ کیس براہ راست ٹی وی پہ نشر کیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ سوالات تو اٹھتے ہیں، یا تو خود بیٹھتے، کیونکہ انہی کا ماضی میں فیصلہ تھا کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ جناب محترم خود نہیں بیٹھے اور نہ ہی ٹی وی پہ چلوایا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح دوسرے کیسوں کی سماعت براہ راست ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے، یہ بھی دکھائی جاتی ہے کہ کون سے جج کیا کیا ریمارکس دیتے ہیں، لیکن آفرین ہے مسرت العلی صاحبہ پہ، انہوں نے اس سے اختلاف کیا جو فیصلہ دیا گیا۔ اس کے اگر دیکھیں اب جو فیصلہ سنایا گیا ہے کہ ٹرائل ہو سکتا ہے سویلین کا فوجی عدالتوں میں، اس پر تمام بار کونسلوں نے احتجاج بھی کیا، باقاعدہ ان کے تحفظات ہیں کہ یہ کیا 5 ججوں نے پہلے فیصلہ دیا، 5 ہی اس فیصلے کو جو ہے رد کر رہے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، اب موضوع پہ آتا ہوں دوبارہ کہ آج جو سماعت ہو رہی تھی جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں، کیونکہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو برطرف کیوں کیا گیا تھا کہ اس وقت جب وہ جسٹس تھے تو انہوں نے پرائیویٹ محفل میں یہ کہا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا، میرے پاس جنرل فیض حمید اور ان کے ساتھ ایک اور افیسر آئے تھے، میرے گھر میں آئے تھے، تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو الیکشن تک اندر ہی رکھنا ہے، فیصلہ نہیں دینا، ان کو بری نہیں کرنا، ان کو باہر نہیں نکلنے دینا جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا۔ تو انہوں نے پرائیویٹ محفل میں یہ بات کہہ دی تھی اپنی تقریر میں، جس پہ پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ پرائیویٹ آپ کی ہیں، پرائیویٹ میٹنگوں میں نہیں کی جاتی، پرائیویٹ تقریبات میں نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے ان کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ اب ناظرین کرام انہوں نے نام لے لیا ہے جنرل فیض حمید کا اور جنرل باجوہ صاحب کا۔ بات یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ میاں صاحب بھی تو یہی رونا رو رہے تھے کہ مجھے جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض حمید نے میری حکومت گرائی تھی، مجھ پہ ایک مقدمات انہوں نے بنوائے تھے۔ تو اب تو بہت ہی قسمت جاگی ہے میاں صاحب کی کہ حوصلہ کریں، جرد کریں، اب چلے جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اب تو کیس لگا ہوا ہے، ان کا نام بھی آ گیا ہے۔ اب آپ کے بھی بقول آپ کے کہ آپ کے قصوروار یہی ہیں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب، جرت کریں، بہادری کریں، اب تو کیس پہلے ہی کھلا ہوا ہے، نام بھی آ گیا ہے، تو بسم اللہ کریں، آپ بھی پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور آپ کہیں کہ میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، میں اب سرخ رو ہوا ہوں، میری بات جو ہے سچ ثابت ہوئی ہے، لہٰذا جنرل باجوہ صاحب کو بھی کٹہرے میں لائیں اور جنرل فیض حمید صاحب کو بھی۔ لیکن تو میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو مقدمات تھے وہ بالکل درست تھے، بالکل سچے تھے۔ اب علیحدہ ایشو ہے کہ ان کو معافی دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے راز پوشیدہ ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سامنے آتے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میاں صاحب اب حوصلہ کرتے جاتے اور اپنا وہاں پہ کیس میں باقاعدہ فریق بنتے کہ ہمارا بھی مدعا جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب ہیں، لہٰذا ان کو طلب کریں اور ان کو اگر ان پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو کڑی سے کڑی سزا دیں۔ لیکن میاں صاحب نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہ ڈیل کر کے آئے ہیں، اس ڈیل میں ایسے کام کرنے سے ان کو سخت منع کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ سنی گئی ہے کہ ان کی بھی جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی چند منٹوں میں کیسوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور ان کو معافی دے دی جاتی ہے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ایک علیحدہ قسم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ صفر نہیں بلکہ صفر کیس میں ان کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے اور 22 دسمبر کو اس کی باقاعدہ سماعت ہونی ہے۔ 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے، جسٹس طارق مسعود صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ اب دیکھیں ان کو کہ ان کی خان صاحب کی صفر کیس میں ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی،
یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے کہ ان کو ضمانت مل جائے گی یا نہیں، لیکن اگر مجھے پوچھیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو بالکل بھی کوئی ضمانت نہیں ملنے، اور کسی بھی کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے ان کو کسی بھی کیس میں ریلیف ملتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آ رہا، آپ کو آ رہا ہو تو آپ اس کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ بہرحال بڑی دیر کر دی، مہرباں آتے آتے، چلو ان کی سماعت کی جو درخواست تھی وہ سماعت کے لیے منظور تو ہو گئی، اب آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، لیکن 3 رکنی بینچ بن گیا ہے، اب دیکھیں کہ سماعت میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ جتنے بھی خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں، میری تو گزارش ہے کہ ایک ہی اس پہ لگا دیں کہ سب جو ہیں وہ ان کا ٹرائل سیکرٹ ہی ہونا ہے، اوپن ٹرائل ان کا نہیں ہونا۔ یہ روز روز کا جو ہے اپلیکیشن دینا یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جانا کہ اوپن ٹرائل ہو اوپن ٹرائل، آپ ایک دفعہ ہی آرڈر دے دیں کہ کسی بھی کیس میں خان صاحب کے تمام کیس جو ہیں وہ سیکرٹ ہی ہوں گے، تو ان کو اوپن ٹرائل ان کا نہیں کیا جائے گا، تاکہ خان صاحب کو بھی پتہ چل جائے کہ میرا کوئی بھی کیس ہے وہ اوپن ٹرائل نہیں ہونا، وہ خفیہ ہی ہونا ہے، نہ میڈیا والے جائیں نہ باہر آ کے شور مچائیں کہ کیا ہوا ہے، شہادت جو تھی کس نے کیا دی ہے، کس گواہ نے کیا شہادت دی ہے، کس نے کیا ریمارکس دیے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو ناظرین کرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں، آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔